السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ پینڈولم کے بارے میں ہے۔ پینڈولم کا ٹاپک میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا تھا آپ کو کہ کون کون سی فورسز جو سی ہیں نا ڈسپلیس ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ڈرا فورسز ایکٹنگ آن اے ڈسپلیس پینڈولم، یعنی کہ اگر پینڈولم جو سا ڈسپلیس کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، ہینگ کیا ہوا ہے اور اس کو موو کرواتے ہیں تو اس کے اوپر کون کون سی فورسز ہیں جو کہ عمل کر رہی ہیں۔ There are two important forces acting upon a pendulum bob at all time during its motion. یعنی کہ موشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران میں دو فورسز ایسی ہیں جو ہر وقت اس کے اوپر عمل کر رہی ہوتی ہیں، ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، there is a force of gravity that acts downward on the bob۔ اب جب بھی کوئی چیز آپ ہینگ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، یا بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کو جو ارتھ کی گریوٹی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے ڈاؤن ورڈ، تو ہمیشہ ایک فورس جو سی ڈاؤن ورڈ عمل کر رہی ہوگی، ایکٹ کر رہی ہوگی، اور وہ فورس جو سی فورس آف گریوٹی کہلاتی ہے۔ تو اٹ ریزلٹس فرام دی میس آف دی ارتھ اٹریکٹنگ دی میس آف دا باب۔ جو باب کا میس ہوگا وہ ارتھ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، یعنی میس آف دا ارتھ جو سا ہے وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے باب کو، اور اسی طرح سے باب بھی میس آف دا ارتھ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ لا آف گریویٹیشن جو ہے وہ 5ویں چیپٹر میں جو آپ نے پڑھا ہوا اس کے لحاظ سے اس طرح سے گریوٹی جو سی پروڈیوس ہوتی ہے وہ میسز کے انٹریکشن سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو جو میس آف دا ارتھ ہے وہ میس آف دا باب جو ہے اس کو تو اپنی طرف انٹریکٹ کرتا ہے، جس سے گریوٹی فورس پروڈیوس ہوتی ہے، جسے فورس آف گریوٹی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک فورس جو سی ہے وہ ہے گریوٹی والی فورس۔ تو ایک فورس جو سی ہے وہ تو ہم نے بتایا کہ فورس آف گریوٹی ہے جو کہ ایکٹ کر رہی ہے ڈاؤن ورڈ۔ دوسری فورس جو سی ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ فورس بیلنس کرنے کے لیے نہیں ہوگی تو فورس آف گریوٹی کی وجہ سے جو باب ہے وہ ٹوٹ کے نیچے چلی جائے گی، یعنی کہ باب جو سی ہے وہ اگر ہیوی ہے اور جو سا آپ نے اسٹرنگ جو جس سے اس کو باندھا ہوا ہے اگر وہ ہلکا ہے تو باب جو سی اس کو توڑ کے نیچے چل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورس آف گریوٹی جو سی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری فورس جو سی ہے there is a tension force acting upward and toward the point of the pendulum۔ تو یہ جو سی ٹینشن ہے نا وہ اپورڈ ہوگی۔ اب جو اس کو فورس بیلنس کر رہی ہے گریوٹی کو وہ اپورڈ فورس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹینشن۔ تو وہ اپورڈ فورس جو سی ہے جتنی فورس آف گریوٹی نیچے لگ رہی ہوگی اتنی ہی ٹینشن اوپر کی طرف لگ رہی ہوگی، تو وہ بیلنس رہے گا پینڈولم اور وہ نیچے نہیں جائے گا، یہ اوپر نہیں جائے گا۔ تو اس طرح سے فورس آف ٹینشن فورس جو سی ہے وہ اپورڈ ایکٹ کر رہی ہوگی، فورس آف گریوٹی ڈاؤن ورڈ اور ٹینشن کی فورس جو سی ہے وہ اپورڈ ایکٹ کر رہی ہوگی اینڈ ٹوورڈ دا پائیوٹ پوائنٹ آف دی پینڈولم۔ یہ پائیوٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ بندھا ہوا ہے، تو اس پائیوٹ پوائنٹ کی وجہ سے اس کی طرف یہ ایکٹ کرے گی۔ دیکھیں میں نے اوپر کی طرف یہ نشان لگایا، یعنی اس کی طرف پائیوٹ پوائنٹ کی طرف سے یہ ایکٹ کرے گی۔ تو اس طرح سے دو فورسز ہوتی ہیں، مین فورسز ہوتی ہیں جو اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ریسٹورنگ فورس جو سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پینڈولم جو ہے انڈر گو سمپل ہارمونک موشن، پینڈولم جو ہے سمپل ہارمونک موشن کو پرفارم کرتا ہے، از دا component of gravitational force and the sin of theta tangent to the path of this motion۔ اب یہ جو سا پورا فکرہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے پکچر کو سمجھانا پڑے گا، وہ میں آپ کو پکچر سمجھانے لگا ہوں۔ وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ پینڈولم جو سا ہے یہ آپ نے ہینگ کر دیا، W = mg نیچے کی طرف ہے ویٹ جو کہ یعنی گریوٹی کی وجہ سے ہے، اور ٹینشن دیکھیں اوپر کی طرف اس کو بیلنس کر رہی ہے، اور جب آپ ڈسپلیس کرتے ہیں اے اور بی پہ تو یہ اینگل تھیٹا بناتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اینگل تھیٹا بنایا ہے اس نے، اس کے ساتھ یہ جو اینگل بنے گا وہ آپ کے ساتھ یہ 90 ڈگری کا اینگل ہوگا۔ اس طرح سے ہمارے پاس اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ فگر جو سی ہمیں سمجھنی پڑے گی جو ہم نے 4 چیپٹر میں پڑھی ہے 9th کلاس کے۔ دیکھیں یہ میں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے جس کا یہ ایف فورس ہے، اس کے دو کمپوننٹ ہیں ایف وائی اور ایف ایکس، ٹھیک ہے، یہ ایکس ایکسس پہ اور یہ وائی ایکسس پہ، اور یہاں پہ تھیٹا اینگل ہے اور یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے۔ تھیٹا اینگل کے سامنے دیکھیں کیا ہے، ایف سائن آف تھیٹا، یہ آپ نے پڑھا تھا فائی از اکول ٹو ایف سائن آف تھیٹا،
اور جو سا یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے اس کے سامنے فورس ہے یعنی ایم جی ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 90 ڈگری کے اینگل کے ساتھ جو سے آپ کے پاس ایکس ایکسس ہے وہ ایف کاز آف تھیٹا ہو جائے گا. اس پکچر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں تو دیکھیں تھیٹا کے سامنے ایف سائن آف تھیٹا تھا, اس تھیٹا کے سامنے میں نے ایم جی سائن آف تھیٹا لکھا ہے. یعنی یہ جو سا ایم جی ہے یعنی کہ ڈبلیو ہے, اس کے دو کمپوننٹ بنیں گے. جس طرح فورس کے دو کمپوننٹ بنے ہیں اسی طرح سے ایم جی کے دو کمپوننٹ بنیں گے. ایک ہوگا ایم جی سائن آف تھیٹا اور ایک ہوگا ایم جی کاز آف تھیٹا. جو سا ایم جی سائن آف تھیٹا ہے وہ دیکھیں تھیٹا کے سامنے ہے, اور جو سا ایم جی کاز آف تھیٹا ہے اصل میں وہ یہ جو سی لائن ہے اس لائن کے اوپر ہوگا, جس کو میں نے یہاں پہ شو کیا کہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتا ہوگا جب یہ اے پہ ہوگا. اگر یہ او پہ ہے تو پھر تو ایم جی ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی ہے, لیکن جب یہ اے پہ آ جائے گا تو یہ جو سی لائن ہے پوری کی پوری ایم جی کاز آف تھیٹا بن جائے گی جو ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہی ہوگی. تو اس طرح سے 90 ڈگری جو سا اینگل ہوگا, یہ 90 ڈگری اگر اینگل ہے تو اس کے ساتھ یہ ایم جی کاز آف تھیٹا ہے اور تھیٹا کے سامنے ایم جی سائن آف تھیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ ایم جی سائن آف تھیٹا ہے, ذرا غور کریں, یہ وہ کمپوننٹ ہے ایم جی سائن آف تھیٹا جس کی وجہ سے یہ واپس آئے گا ایم جی سائن آف تھیٹا کی وجہ سے, اور یہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی. اور ذرا دیکھیں جو ایم جی سائن آف تھیٹا ہے یہ اس سرکل, اگر یہ سرکل سمجھیں کہ سرکل ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹینجنٹ بنا رہا ہے. ٹینجنٹ جو سی لائن ہوتی ہے وہ سیدھی سرکل کو کٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ریسٹورنگ فورس دیٹ کازز دا پینڈولم ٹو انڈرگو سمپل ہارمونک موشن, وہ ریسٹورنگ فورس جو یہاں پہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ واپس او پہ آتا ہے, سمپل ہارمونک موشن کاز کرتا ہے, از دا کمپوننٹ آف گریویٹیشنل فورس ایم جی سائن آف تھیٹا. ایم جی سائن آف تھیٹا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ٹینجنٹ ٹو دا پاتھ آف دا موشن, جو کہ ٹینجنٹ ہوگی اس موشن پاتھ جس کے اوپر موشن ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ٹینجنٹ کا ٹینجنٹ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ایک ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی جو سا ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے, یعنی ویٹ گریوٹی کی وجہ سے جو ہوتا ہے. یہ دو مین فورسز ہیں جو کہ ایک پینڈولم کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے جو سے ہیں یہ دو پارٹ جو سے کمپوننٹ ہم نے بنائے ہیں ایم جی کے, ایم جی سائن آف تھیٹا اور ایم جی کاز آف تھیٹا. تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے فورسز ہم ڈرا کر سکتے ہیں ڈسپلیس پینڈولم پہ. وہ یہ پکچر جو سی ہے یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کو سارا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا کہ ایم جی سائن آف تھیٹا ایم جی کاز آف تھیٹا کیسے بنتے ہیں. اسی طرح سے ٹینشن اوپر کی طرف ہوگی ہمیشہ اور ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی نیچے کی طرف ہوگا, دونوں یہ جو ہیں آپ ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ ٹاپک تھا آج کا. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے, کس طریقے سے اس کو کرنا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ میں آتا تھا. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے اس کے بارے میں اچھی خاصی نو ہونی چاہیے آپ کو, اچھی طریقے سے بتا چاہیے کہ کس طریقے سے فورسز جو سی ہیں وہ ڈرا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پینڈولم جو ہے نا وہ موو کرتا ہے یا موشن جو سی ہے پرفارم ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو جو کہ پینڈولم پہلے ٹاپک کروایا تھا اس سے ریلیٹڈ تھا, اس سے ساتھ ملا کے اگر اس کو سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ لگے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.